السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے کہ میں بھی اللہ پاک کا شکر ہے خیر خیریت سے ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں رہ کے اللہ پاک کی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ قبر کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ۔ تو دیکھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جایا کرتے تھے تو زاروں کو تار رویا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ تو ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان، آپ اتنا آخرت کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے، قبر کو یاد کر کے اتنا کیوں روتے ہو؟ تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ قبر کا ہے، اور میں قبر کے امتحانات اور قبر کی ہولناکیوں سے جب مجھے یاد آتی ہیں تو مجھے یہ قبر والوں کو دیکھتا ہوں، مجھے زاروں کو تار رونا آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، زندگی ہماری مختصر ہے، اس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، کسی ٹائم بھی حلق سے سانس ہمارا نکل جائے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا جو مرنے کے بعد ایک تو دعا کیا کرو کہ اللہ پاک ہمیں کلمے کی تلقین عطا فرما دے کہ ہم جب ہمارا روح نکل رہا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زبان پہ ہو۔ اور دوسرا، منکر اور نکیر کے سوالات کا جو جواب ہیں وہ ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہاں بھی جا کے منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب اس صورت میں ممکن ہے میرے دوستو جب ہم دنیا میں رہ کے ہم اس چیز کی تیاری کریں گے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کے اپنے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر اس چیز کی ہم تیاری کریں گے تو انشاءاللہ منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب بھی ہم آسانی سے دے سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی بھی پریشانی قبر میں کوئی بھی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قبر کے سوالات میں جو منکر و نکیر کے سوالات ہیں، ما ربوں کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا، یہ تین جو سوال ہیں، ان سوالوں کی کیا ہم نے کبھی سوچا ہے تنہائی میں بیٹھ کے کہ کیا ہم نے ان کی تیاری بھی کی ہے یا نہیں کی؟ اگر تیاری نہیں کی تو ابھی سے کر دیں، کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ تین سوال وہی بندہ دے سکے گا جو دنیا میں رہ کے اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کے حکموں کو مانا، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاری، وہی لوگ ان سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکیں گے۔ میرے دوستو، پہلا سوال ہے من ربوں کا، کہ تمہارا رب کون ہے؟ کیا ہم نے رب کے حکموں کو مانا ہے؟ کیا ہم نے رب کے اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دی ہے، کیا ہم اللہ پاک کی وحدانیت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ پاک کے حکموں کو مانتے ہوئے کیا ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کیا ہم دین اسلام کے بارے میں جو حکم ہمیں اللہ پاک نے دیے کیا ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا اللہ پاک نے جو قرآن اتارا اور احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین اسلام پر مکمل طور پہ پابندی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں؟ تیسرا سوال ہے ما نبیوں کو، تمہارا نبی کیا ہے؟ کہ منکر اور نکیر یہ سوال کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں آپ کیا خیال کرتے تھے؟ اس بات کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، خیال کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم اور طریقے بتائے، کیا ان پہ ہم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو یہ تین سوال جو ہیں میرے دوستو قبر میں وہ ہونے ہیں
ہر ایک جو بھی انسان مرنے کے بعد قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو جب بندے واپس آ جاتے ہیں، دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے منکر اور نکیر کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ آ کے سوال و جواب کرتے ہیں انسان سے، کہ جب اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کے پھر سوال کرتے ہیں کہ مان ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، ماں نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے۔ تو ان 3 سوالوں کے جوابات ہم میرے دوستو اس صورت میں دے سکیں گے جب ہم اللہ کی مان کے رکھیں گے دنیا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے، تبھی جا کے ہم ان 3 سوالات کے جواب ہم آسانی کے دے سکیں گے۔ اگر ہم ان 3 سوالات کے جواب دے سکے تو ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور ہمیں سلا دیا جائے گا بیڈ پہ، اور جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ہمیں ایسا سلا دیا جائے گا جیسے پہلی رات دلہن کو سلایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی گزاریں۔ نماز کا وقت جب ہو جائے، نماز کے لیے خصوصی ٹائم نکالیں، جب مؤذن اللہ اکبر کرے ہمیں چاہیے مسجد کی طرف چل پڑیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے، باتھ روم میں کیسے جانا ہے، باتھ روم میں جانے کی کیا دعا ہے، اسی طرح جو بھی حکم، جو بھی طریقے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو بھی ہر ایک عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق جب ہم کریں گے، کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے، باتھ روم سنت کے مطابق جائیں گے، کپڑے پہنیں گے تو دعا ہے مسنون، جتنی بھی دعائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس پر جب ہم کاربند رہیں گے، عمل کریں گے، یہ دعائیں سیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے، داڑھی اپنے چہرے پہ سجائیں گے، سنت کے مطابق لباس پہنیں گے، اس طرح مطلب لباس پہنیں گے جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بازو اس طرح تھے اور یہ اس طرح ہمارے کالر تھے، یہ لباس جب پہنیں گے، یہ نبی کا طریقہ ہے میرے دوستو۔ جب ہم نبی کے طریقے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کریں گے اور اللہ پاک کے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی ہیں ہم مکمل کریں گے تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ پاک ہمیں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جب ہم مان کے رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنے رب پہ کہ وہ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے گا، وہ زندگی عطا فرمائے گا جس کو ہم لافانی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوں گے اور کل آخرت میں بھی اللہ پاک کے آگے ہم کامیاب و کمران ہوں گے۔ وہ اس صورت میں ہوں گے میرے دوستو جب ہم اپنی زندگی کو ہر ایک لمحے کو سوچ کے گزاریں گے، اور جب بھی آپ کوئی بھی کام کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق کرو۔ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا، تو کسی عالم دین سے پوچھ لو یا کسی سے پوچھ لو۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، آپ کسی چیز پہ سرچ کرو تو وہ طریقہ بھی نکل آتا ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستو اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ لے آؤ تو انشاءاللہ ہماری قبر جو ہے روشنیوں میں سے روشنیاں ہوں گی، اور اللہ پاک انشاءاللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے یا ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ابھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی قبر کو جنت بنانا ہے یا اپنی قبر کو ہم نے جہنم بنانا ہے۔ میرے دوستو جہنم کا جو ذکر ہے میری زبان پہ آتا ہے تو کپ کپی طاری ہوتی ہے، کیونکہ جہنم کے جب میں عذاب دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں علماء کرام سے تو میرا جسم کپ کپاتا ہے۔ وہ اس لیے کپ کپاتا ہے کیونکہ جہنم کی گرمی، جہنم کی سختی اور جہنم کو جو کھانا ہے میرے ملتھور کا درخت اللہ پاک نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، اور اسی طرح غسلین، پیپ اور کھولتا ہوا پانی، یہ جب میں سنتا ہوں اور یہ میں پڑھتا ہوں، جب علماء کرام سے سنتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور یہ دوسری جگہ میرے اللہ نے مقام میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے وہ کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے دوستو اس کھیل تماشے کو،
اس سے لگاؤ مت لگاؤ، بلکہ آخرت کی زندگی کو اپنے لیے چن لو، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے سارے مسائل حل کر دے گا، صرف بشرطے کہ زندگی گزارو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں اور اللہ پاک کے حکموں کو مان کے جب ہم گزاریں گے تو زندگی ہماری اللہ پاک دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ پاک کے آگے ہم سرخرو ہوں گے۔ میرے دوستو، اگر جو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل اسلامک ایجوکیشن بائی عمر خان کو سبسکرائب کر دیں، اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک میری پہنچ سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں پر عمل کرنے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔